5 مئی بروز ہفتہ نیو یارک یونیورسٹی میں اردو اسٹڈیز کی الائنس اور اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ کی جانب سے بنی نوع انسان کی بے غرض خدمت، سخاوت، چشتیہ صوفی ازم اور خواجہ غریب نواز کے موضوع پر ایک خوبصورت پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام کی خوبصورتی دیکھیے کہ اس میں اجمیر شریف کے گدی نشین سید سلمان چشتی، شاہ عبداللطیف بٹائی کے مزار کے سجادہ نشین جناب سید وقار شاہ، کوٹ مٹھن سے بابا فرید کے مزار کی گدی نشین خواجہ محبوب کوریجا، بھیرا شریف سے سائیں حسنات یاسین اور پنسلوینیا بابا محی الدین کے مزار سے احمد صاحب تشریف لائے۔ سعدیہ دہلوی صاحبہ جو دہلی سے تشریف لائیں، انہوں نے خواجہ غریب نواز کے بارے ایک خوبصورت ڈاکومنٹری بھی پیش کی۔ پروگرام کے ماڈریٹر تھے ڈاکٹر مہدی کاظمی اور بلال چشتی اور ہم نوا نے محفل سماع پیش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کی کچھ جھلکیاں۔ Mehdi, we call him, was very generous, magnanimous in accepting, and so became the formation of the Awliya Council of North America. He is one of the Gandhi Nasheens from Ajmer Sharif, the 26th generation of serving the Darbar and its devotees, and he has graced us with his presence. I'd like to invite him over to come and begin his talk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين ورحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I would like to extend salam, greeting of peace and du'as to all of you who are here and also who couldn't come, who intended to be with all of us together here, honoring the great legacy of Hazrat Khwaja Moinuddin Hasan Chishti, Summa Ajmeri radiyallahu anha, who is known popularly in the entire South Asia, I would say entire world, as Khwaja Gharib Nawaz. Somebody who patronized the poor, took care of the poor, took care of even the strangers. Because Gharib doesn't only resonate with the terminology of being poor. In Persian translation, it also means the stranger. So if you travel to a distant land, doesn't matter if you are a millionaire in your homeland, but when you are in a different land, you will still be a Gharib. Extend my regards and greetings to esteemed members and trustees of Awliya Council of North America, and congratulate them for bringing together the hearts together who have this unconditional love towards the awliyas, towards the light that they carry, and all of them carry the divine light, Noor ala Noor, the light which Prophet Muhammad sallallahu ta'ala wasallam has brought forth, and his blessed progeny, the Ahl Bayt Thar, brought forth, and Hazrat Khwaja Moinuddin Hasan Chishti, being a Hasni and Hussaini, carried forward that light from the blessed realms of Medina Sharif with the basharat of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was called upon, O Moinuddin, take the message of love, Iman, faith, Deen to the land of Hind. محبت لائے. اور آج بھی بر صغیر میں جو ہم بیلنس دیکھ رہے ہیں وہ انہی کی تعلیمات اور انہی کی
جو پیغام ہے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اولیاؤں کے دربار جو وہاں پہ خدمت گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تا قیامت تک اس دنیا میں بھی غریب نواز کے دامن کے سائے میں ہمیں رکھے، قیامت میں بھی غریب نواز کے دامن کے سائے میں ہمیں لے کے جائے، اور آخرت میں جو اہل بیت اطہار کا سرمایہ ہے، جو غریب نواز نے فرما دیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے شوکت صاحب نے اس کو بڑی خوبصورتی سے سب کے ساتھ شیئر کرا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در یزید، حقہ کے بن لا الہ است حسین۔ یہی سرمایہ ہے جو آخرت میں اولیاؤں کی چادر کے نیچے، ان کے دامن کے نیچے، اسی کو پڑھتے ہوئے ہمیں گزر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اولیاء کونسل کو توفیق عطا فرمائے کہ اس خطے میں وہ کام کریں جو اولیاؤں نے ان خطوں میں کیا جہاں کی زبان نہیں آتی تھی، جہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن گلے لگایا، محبت دین۔ I would just conclude with this last one of the teachings of Khwaja Gharib Nawaz. I'll share with everybody, which I always end with, which is about a month before Khwaja Gharib Nawaz took parda from this world. He shared this and he gave us the Muqaddas Amanat. At the end, the last two lines always bring tears to our eyes. What he has asked us, where he said, "Love all and hate none. May talk of peace will avail you not. May talk of God and religion will not take you far. Bring out all the latent powers of your being and reveal the full magnificence. Carry it out dutifully and courageously." And these are the last two lines where Gharib Nawaz gave us this Muqaddas Amanat. And that make all of us responsible. Whoever takes the name of Khwaja Gharib Nawaz, doesn't matter if you're into the tariqah or outside the tariqah, whoever knows his message, that he said, carry it out dutifully and courageously, so that I, as your Pir o Murshid, may not be ashamed of any of your shortcomings in front of Allah and the holy predecessor in our silsila. غریب نواز یہاں خود فرما رہے ہیں کہ ہماری کسی کمیوں کی وجہ سے، ہمارے کردار یا ہمارے الفاظ کی کسی کمیوں کی وجہ سے بزرگوں کو، ہمارے بزرگوں کو شرمندہ نہ ہونا پڑے اللہ کے سامنے اور ہمارے سلسلے کے جو مشائخ ہیں ان کے سامنے۔ آج ہم اپنے والدین کے نام کے لیے اپنی زندگی، اپنے مقام، اپنے کریئر کو محنت کرتے ہیں کہ we bring grace to our family name because they have brought us in this world, they have given this tarbiyah. Imagine this Muqaddas Amanat by the awliya. So inshallah, may Allah give us all the tawfiq to honor the name, to honor the legacy and share this as a family. When we leave from this hall, this beautiful place, thanks to our host for arranging this place, that when we leave from this place, Tahira Naqvi Sahiba, that when we leave from this place, whatever we have shared, learned and heard from each other resonates in every day of our life, our dealing with our neighbors, our people, our friends, our colleagues, and everybody, inshallah. I would like to invite Sadia Dehelvi from Delhi. She is a devotee of Hazrat Nizamuddin Aulia, lover of the Aulia and a true Ashiq. And I can go on and on about her, but I think we should. Really congratulating the Aulia Council and thanking my friends, particularly Asmi, Dr. Mehdi. They've always been so kind and generous and hospitable, and now they've given me the chance to come here and connect with so many friends, Asif, Raza, all of you, making new friends, making an opening of the heart. What really brings us together is this eternal human quest
and longing for the divine. Sufism is the spiritual current that flows within Islam. Prophet Muhammad said, "Surely in the breasts of humanity there is a lump of flesh. If it is sound, the whole body is sound. If it is corrupt, the whole body is corrupt. Is it not the heart?" The awliya, the great Sufi masters, teach us how to purify the heart, tazkiyah-e-nafs, how to really realize God's attributes within our own souls. The awliya show us ways to expand our hearts, remind us of Allah's mercy, compassion, kindness, generosity, and teach us ways how to realize these attributes in our souls. We in the subcontinent have been blessed with some of the greatest Sufi masters that have ever walked the face of this earth. Khwaja Muinuddin Gharib Nawaz established the Chishti Silsila in the 12th century in the city of Ajmer. He laid down the guiding principles of the Chishti Sufi order. He famously said, "Develop sun-like bounty, river-like generosity, and earth-like hospitality." And among the successors of Khwaja Gharib Nawaz are, of course, Khwaja Qutb Bakhtiar Kaki, Baba Farid, Hazrat Nizamuddin Auliya, who really furthered this message. I love Hazrat Nizamuddin Auliya. I'm fortunate to live very close by to the Dargah Sharif, so I'm able to go there very often. You know, he said, he would often say that the surest and quickest way to reach God is to bring happiness and cheer to the human heart. And then someone once, it's a very famous story and a lot of us probably know it, is that when somebody gave Baba Farid a scissor as a gift, he didn't take it because he said, "Don't give me a scissor, give me a needle. I don't cut, I mend. Main katta nahi, jodta hu." Here, while I'm speaking on Baba Farid, I must share my little story with you, how I actually came to the Sufi path. I was a very different sort of a person, and I had a very volatile relationship with God, very off, on. Asmi is saying yes because we were all young and, really were not connected and had our own turmoil and our own journeys, and it was a very bad phase of my life, a dark phase of my life. We lost our ancestral house, we lost our publishing, and I really didn't know where to go. And I was very angry, and there was a lot of bitterness and sadness, and it was really my friend Raza Rumi who said, "You must write a book, you must write a book, and you must do something on the Sufis." So I started, and at that point I was really suffering. I was unable to write really. So I started reading the teachings of Baba Farid to understand what academically and intellectually what Sufism was really all about. I think it's even more critical in the times we live in the dark times. As Sadia very beautifully said, and in the morning Asmi also recited some lovely verses from Holy Quran. This is all about light. This is about the lightness in this dark, dark world. I would like to invite Sayyid Waqar Shah Sahab, the represent the Gaddi of Bhiksha. He is a great devotee of all the awliya, and he represents the true soul of Sindh. I'd like him to come and say a few words. The most precious part of life is life itself, right? So there's a famous saying of Mohsen Naqvi, which I love. I'd like to share it with you. He says, "Le zindagi ka khums Ali ke ghulam se." Zindagi ka khums, the most precious thing is life. Le zindagi ka khums Ali ke ghulam se, e maut aa zaroor magar ehtaram se. आशिक हूँ गर जरा भी अजियत हुई मुझे, शिकवा करूँगा तेरा मैं अपने इमाम से. So first we need to understand what is life and what is death, what is happiness, and what is the feeling that we have lost everything. What is it? वो जिंदगी जो मोहम्मद और आले मोहम्मद और हुसैन का नाम लेने से कभी ख़त्म ही नहीं होती, मरने के बाद भी जिंदा हैं, वो है ज़िंदगी. और वो मौत जो हम यहाँ या दुनिया में कहीं भी रह के
اگر بنا مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں تو دیٹ از ڈیتھ ایکچولی. تو اسپرچل ڈیتھ از دا ایکچوئل ڈیتھ اینڈ اسپرچل اویکننگ is the real life and the real light of life. This Aulia Council wants our newer generation, especially our daughters, our sisters and our sons, to understand that we own such a precious legacy of Aulia Allahs. America ہمارا ہے, سندھ ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, انڈیا ہمارا ہے, ساری دنیا ہماری ہے. تو وی نیڈ ٹو اون دس ورلڈ, اور اس ورلڈ میں جو بھی پرابلمس ہیں ان کو ہم نے ہیل کرنا ہے. اور ہمارے پاس نسخہ موجود ہے, پرسکرپشن موجود ہے. آپ درگاہ پہ چلے جائیں, کسی بھی شرائن پہ چلے جائیں, آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ پینسلوینیا پہ بابا محی الدین کی شرائن پہ چلے جائیں, آپ کو پرسکرپشن مل جائے گا. اس پرسکرپشن کو کنیکٹ کرتے جائیں دوسری پرسکرپشن سے, تو آپ کو وہ ریسیپی آف ہیپینس مل جائے گی انشاءاللہ. تو تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر, اور انشاءاللہ بہت جلد. آسان ہے ہر صورت وچ یار ڈٹھم کل یار اغیار کو یار ڈٹھم, یار بھی اور جو مخالف ہے ان دونوں کو میں نے یار دیکھا ہے. کتھے برم نرائن نرنجن ہے, یہ ہندوؤں کے جو ہے وہ ہیں پیشوا. کت رام کنیا لچمن ہے, کت بید بیاس برہمن ہے, کت راچستے اوتھاد ڈٹھم. سب اعلیٰ اعلیٰ شان ڈٹھم, حسنین تے شاہ مردان ڈٹھم. کیا کہہ رہے ہیں, بہت اچھے تھے. کت شاہ نظام الدین ڈٹھم, کت فرد فرید الدین ڈٹھم, کت کتب معین الدین ڈٹھم, کت فخر جہاں دلدار ڈٹھم. ایزی ہے نا. اچھا, میں ایک اور عرض کرنی تھی کہ آئندہ کوئی ایسے پروگرام میں ضروری نہیں ہے کہ جو آپ گیسٹ بلائیں ان کو بولنا بھی چاہیے, کوئی ضروری نہیں ہے. سعدیہ بی بی کا لیکچر اور رضا بھائی کا لیکچر مجھے بہت امپریس کر کے گیا ہے. یہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے سرور بھائی اسی اپنے باپ کی, علامہ اقبال کی ایک بایوگرافی ٹائپ لکھی ہے, غریبہ چاک. اس میں کہتا ہے کہ سردیوں کی ایک رات تھی اور علی بخش جو تھا کہتے ہیں سردیوں کی رات تھی اور علامہ اقبال نے مجھے بلایا. تو میں اندر گیا تو ایک بہت بڑے ایک بزرگ شکل کی ایک شخصیت تشریف فرما تھی اور علامہ اقبال ان سے باتیں کر رہے تھے اور رات کافی ڈھل چکی تھی. تو مجھے علامہ اقبال نے کہا کہ لسی لے کے آؤ. میں نے کہا کہاں سے؟ کہتے ہیں باہر جاؤ گے تو تمہیں کوئی لسی مل جائے گی. اب میں سمجھ رہا تھا کہ علامہ کا میں کیونکہ کہنا ماننا ہے, اب اس وقت لسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سردیوں کی رات میں 2-3 بجے لسی کہاں سے ملے گی؟ تو جو ہی میں باہر نکلا تو ایک مجھے روشنی نظر آئی, تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے تو وہ لسی بنا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ جی مجھے 2 گلاس لسی کے چاہیے. علامہ اقبال صاحب نے بھیجے تو وہ 2 گلاس لسی میں لے کے آیا. تو وہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیا, علامہ صاحب نے پیا. مجھے کہتے تم جاؤ. کچھ دیر بعد علامہ صاحب نے کہا کہ ان کو چھوڑا, ان بزرگوں کو. تو میں جب باہر نکلا ان کو چھوڑنے کے لیے تو وہ گیٹ بند تھا. سڈنلی ہی ڈسپیئر. میں بڑا پریشان ہوں کہ واپس بھاگا. میں نے کہا جی وہ تو گیٹ کھولا ہی نہیں, تو پہلے گم ہو گئے. تو یہ چلو ٹھیک ہے تم جا کے سو جاؤ. پھر یہ تجسس جو تھا مجھے, یہ مسلسل میں پوچھتا رہا کہ وہ بزرگ کون تھے اور یہ چکر کیا تھا. رات کے 2 بجے وہ لسی بنانے والا کون تھا, وہ کہاں سے آ گیا تھا لسی دینے کے لیے. وہ علامہ نے مجھ سے پھر یہ حلف لیا کہ میری زندگی میں یہ واقعہ نہیں بتاؤ گے. تو انہوں نے کہا جو میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے, اور جو لسی بنا رہے تھے وہ داتا گنج بخش تھے. تو جب تم نے ان سے کہا کہ اس کے پیسے لسی کے لے لیں, تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے. تو یہ روحانیت کی یہ جو معاملات ہیں, مطلب یہ لوگ زندہ ہیں, ان کو موت نہیں آتی. اور آج قرآن کی یہ نصیحت ہے, فذکرنی, یاد کرو مجھے میں تمہیں یاد کروں گا. آپ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کریں, خواجہ غریب نواز کو, وہ ہمیں ضرور یاد کر رہے ہیں. وہ یہاں موجود ہوں گے ہماری اس محفل میں, کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تم جسے یاد کرو گے وہ تمہیں یاد کرے گا.
اور خواجہ صاحب بھی یہاں پہ ہیں, اور ظاہر ہے ان کے جو خلفاء ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر, حضرت خواجہ نظام الدین, اور کتنے پتہ نہیں ہستیاں یہاں پہ اس وقت یہاں تشریف فرما ہوں گی. संसार की सुंदर नगरी में बलियों के राजा रहते हैं, उस देश की सजदज क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहते हैं. थोड़ी वॉल्यूम आप if we can have it. अजमेर शरीफ ख्वाजा की नगरी है. अजमेर शरीफ को छोटा मदीना भी कहते हैं. यहाँ की गलियों में मदीने की खुशबू आती है. ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने अजमेर शरीफ की हाजिरी को एक छोटा हज मानते हैं. ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज सेंट्रल एशिया के खुरासान इलाके से बगदाद होते हुए हिंदुस्तान तशरीफ लाए. लाहौर में ख्वाजा गरीब नवाज ने दाता गंज बख्श की दरगाह पर हाजिरी दी और चिल्ला किया. उद्दीन बख्तियार काकी हैं, जिनका आस्थाना दिल्ली में महरौली शरीफ में है. ख्वाजा कुतुब के खलीफा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं. बाबा जी की दरगाह पाकपटन पाकिस्तान में है. बाबा फरीद ने ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार शरीफ के करीब एक गार में चिल्ला किया था. बाबा फरीद का सालाना उर्स 5 मुहर्रम को होता है. अजमेर शरीफ की दरगाह में 4 और 5 मुहर्रम को बाबा फरीद का चिल्ला मुबारक ज़ियारत के लिए खोल दिया जाता है. जो साल का पहला महीना होता है मुहर्रम, जिसको यहाँ पे जितने भी सैयद ज़ादगान हैं, यहाँ पे खुद्दाम हजरात हैं, यहाँ पे बड़ी कदीमी तरीके से, जो कदीमी तरीका है अदब एहतराम का, मुहर्रम को एक एहतराम जो महीना है, ये महीना है उसके अंदर जो शहादत का महीना, जिस तरह आपने देखा है यहाँ पे किस तरह अदब के साथ जितने भी खुद्दाम हजरात हैं हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, और पूरे 10 दिन यहाँ पे लंगर का एक सिलसिला चलता है, हलीम जिसको हुसैनी लंगर कहा गया है, इसीलिए क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के जद्द आला है, और उस जद में से यहाँ पे हर ये जो मुक़द्दस एक महीना है और इसमें शहादत का जो मुबारक एक मकाम था इमाम हुसैन का, और जो उन्होंने शहादत दे के इस बात की गवाही दी कि इस्लाम जो है वो हक़ पे है, और जो एक जो पूरा वहाँ पे नज़रिया था जहाँ पे उनसे कहा गया था कि आप अपना हाथ दे दें, यजीद के हाथ में ना दे के उन्होंने हक़ के साथ अपना हाथ रखा और हुजूर पाक सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए थे उस पे खड़े रहे. उसी चीज़ को यहाँ पे याद किया जाता है. जितने भी बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, ये हमारा एक बुज़ुर्गों का सिलसिला है अजमेर शरीफ के अंदर. जिस तरीके से हर साल दर साल मुहर्रम के अंदर लंगर और न्याज का सिलसिला रहता है. Now, everybody in contemporary society who's strange has stepped out of the closet. You can see it on the evening news. It's at the highest levels of state, all over the world. Eccentric, strange, imbalanced people leading nations all over, proclaiming how wonderful, magnificent they are, how wonderful and magnificent their soccer team is, how wonderful and magnificent their franchise is. Is that what Khaja taught? To be proud of yourself? I lived with someone who lived like Khaja, Bawa Muhyiddin. There is a shrine like the one in Ajmer. It's a little bit more like the fruit behind the leaves. It's a little bit quieter. It's more Jamal than Jalal at this point, but I think if more people come, we'll have to grow and we'll become more. But it doesn't matter because that's not what's going on. It is simply a place in which the resonance of a realized human being resonates, and it's a tuning fork. And the tuning fork in the shrines of those human beings who have realized the truth of that oneness is always the same.
پاکستان انٹرنیشنل مشائخ کونسل ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. کوریجا سائنس کے چیئرمین ہیں, حسنات صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. یہ 6 مہینے کینیڈا میں ہوتے ہیں, البرٹا میں, اور 6 مہینے پاکستان میں ہوتے ہیں, اور یہ مشائخ کا کام کر رہے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اولیاء کونسل نارتھ امریکہ کے تمام ایگزیکٹو کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہم پاکستان عالمی مشائخ کونسل کا وفد کو شرکت کا موقع ملا اور آپ سب سے ملاقات ہوئی. بہت شکریہ. اللهم صل اللهم صل على سيدنا اللهم صل على. And you can just touch and see the blessings and with Guru Sharif and Salawat. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Maulana. We can actually give money which will go to feed the children. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد أجمعين وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے خوئے شیر یزدانم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. سردار ندار دست در یزید حقا کے بن لا الہ است حسین. بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی یا روشنائے چراغ چشتی یا سبحان رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمدللہ 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 رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ کی امانت. یہ آپ کی امانت.